الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ مہر کا بیان۔ آج ہم مہر کی قسمیں اس کے متعلق سنیں گے مسئلہ نمبر 42 کے تحت۔ پیچھے مہر کے حوالے ہی سے گفتگو چل رہی ہے، مہر مسمہ کی صورتیں، مہر کی ضمانت وغیرہ، یہ پیچھے ہم نے جو ہے وہ مہر مثل کا بیان یہ سن لیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم مہر کی قسمیں، مہر کتنی قسم کا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اور پھر اس کی تفصیل اور اس کے تحت آگے مسائل کو سنیں گے۔ مسئلہ نمبر 42، صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ مہر 3 قسم ہے، یعنی مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معجل۔ مہر معجل، یہ معجل جو ہے یہ اجلت سے ہے بمعنی جلدی۔ تو مہر معجل وہ ہوتا ہے کہ جس کو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے، جلدی ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں معجل کے خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہے، یعنی مرد و عورت جو ہے وہ تنہائی میں جائیں، مرد عورت سے صحبت یا جماع وغیرہ کرے، اس سے پہلے یہ والا مہر جو ہے وہ یہ مہر ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہی اس کا یعنی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہ مہر پہلے ہی ادا کر دیا جائے گا۔ یہ مہر مہر معجل کہلاتا ہے عین کے ساتھ۔ اور دوسرا مہر ہے مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ، یہ مقرر کرنے سے ہے، ایک مدت مقرر کرنے سے ہے۔ تو فرماتے ہیں مہر مؤجل وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو، کوئی ٹائم مقرر کر دیا جائے، کوئی وقت مقرر کر دیا جائے، تو یہ مہر مہر مؤجل کہلاتا ہے۔ نمبر 3 مطلق، جس میں نہ وہ ہو اور نہ یہ۔ اب نہ وہ اور نہ یہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی نہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہو اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہو۔ یعنی پچھلی جو 2 صورتیں ابھی ہم نے تو پہلی 2 قسمیں پڑھی ہیں، یہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ نہ ہی تو یہ کہا کہ بھئی خلوت سے پہلے دینا ہوگا، اور نہ یہ کہا کہ فلاں وقت جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، بلکہ مطلقاً بس مہر کا ذکر کیا گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ تو اب دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ معجل ہو اور کچھ مؤجل، یعنی مثال کے طور پر 20,000 تھا، تو 20,000 کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ 10,000 ابھی خلوت سے پہلے ادا کیا جائے گا، اور بقیہ 10,000 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد یا طلاق کے وقت جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ یا یہ فرماتے ہیں کہ یا مطلق یا کچھ مؤجل ہو، کچھ مطلق ہو جائے اور یا پھر جو ہے وہ کچھ مؤجل کر دیا جائے، اس کو مقرر کر دیا جائے کہ اتنا جو ہے وہ اس وقت ادا کرنا ہے، یعنی ایک خاص تعداد 5,000 10,000 یہ اس وقت ادا کیا جائے گا، اور بقیہ جو ہے وہ مطلق ہے، وہ جس وقت مرضی جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ کچھ مطلق یا کچھ معجل، اور کچھ مؤجل اور کچھ مطلق، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے مزید فرماتے ہیں کہ مہر معجل وصول کرنے کے لیے عورت اپنے کو شوہر سے روک سکتی ہے، یعنی ایسا مہر جو کہ خلوت سے پہلے ادا کرنا تھا، میاں بیوی تنہائی میں جائیں اس سے پہلے ادا کرنا تھا، اگر مرد نے وہ ابھی تک ادا نہیں کیا تو ایسی صورت کے اندر عورت کو یہ اختیار دیا ہے شریعت نے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے روک لے، شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ یعنی یہ اختیار ہے کہ وطی و مقدمات وطی سے باز رکھے۔ وطی بمعنی جماع یعنی صحبت کرنا، اور مقدمات وطی سے مراد کیا ہے؟ مقدمات یعنی صحبت یا جماع کرنے سے پہلے جو ہے وہ جو کام کیے جاتے ہیں، یعنی کہ عورت کا بوسہ لینا، اس کے علاوہ دیگر جو کام ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وطی و مقدمات وطی سے باز رکھے، یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، خواہ کل معجل ہو یا باز، یعنی
چاہے سارے کا سارا جو ہے وہ خلوت سے پہلے ادا کرنا تھا تب بھی یہ اختیار ہے عورت کو، اور اگر ایسا نہیں بلکہ کچھ اس وقت ادا کرنا تھا اور کچھ بعد میں ادا کرنا تھا، تو وہ جو کچھ فوراً ادا کرنا تھا اگر وہ بھی ادا نہیں کیا تو اس صورت کے اندر بھی عورت مرد کو روک سکتی ہے، اس اپنے قریب نہ آنے دے۔ اور شوہر کو حلال نہیں کہ عورت کو مجبور کرے، یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کے پیشتر عورت کی رضامندی سے وطی و خلوت ہو چکی ہو، یعنی اگر اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے تب بھی عورت کو ہر بار یہ اختیار ہے کہ اگر مرد نے اس کو وہ مہر ابھی تک ادا نہیں کیا تو وہ اپنے آپ کو اسے روک سکتی ہے، اپنے مرد کو جو ہے وہ اپنے قریب نہ آنے دے۔ یعنی یہ حق عورت کو ہمیشہ حاصل ہے جب تک وصول نہ کر لے۔ یہ صورت مسئلہ واضح ہوگی کہ یہ اختیار کب تک ہوگا، کیا ساری زندگی اس کو اختیار باقی رہے گا؟ اگر ساری زندگی وہ ادا نہیں کرتا تو کیا اس کو اختیار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو فرمایا کہ یہ حق عورت کو ہمیشہ حاصل ہے جب تک وصول نہ کر لے۔ یوں ہی اگر شوہر سفر میں لے جانا چاہتا ہے تو مہر معجل وصول کرنے کے لیے جانے سے انکار کر سکتی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ میرے ساتھ سفر پر چلو، مگر وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ تم پہلے میرا حق مہر ادا کرو جو ادا کرنا ہے، تب اگر تم ادا کر دو گے تو میں جاؤں گی وگرنہ نہیں جاؤں گی۔ تو اس صورت کے اندر عورت نافرمان یا گناہ گار نہیں ہوگی، وہ اپنا یہ حق لینے کے لیے ایسا کر سکتی ہے۔ یوں ہی اگر مہر مطلق ہو، یعنی یہ بیان نہیں کیا کہ ابھی فوراً ادا کرنا ہے یا بعد میں ادا کرنا ہے، مہر مطلق ہے جس وقت مرضی ہو جائے، اور وہاں کا عرف ہے کہ ایسے مہر میں کچھ قبل خلوت ادا کیا جاتا ہے، قبل خلوت یعنی تنہائی سے پہلے ادا کر دیا جاتا ہے، تو اس کے خاندان میں جتنا پیشتر ادا کرنے کا رواج ہے اس کا حکم مہر معجل کا ہے۔ یعنی پیشتر کا مطلب پہلے ادا کرنے کا رواج ہے، یعنی ایسا ہوا کہ جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت مہر کا ذکر ہوا اور نکاح کر دیا گیا، فوراً ادا کرنا ہے یا بعد میں ادا کرنا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن اب وہاں جس علاقے میں نکاح ہوا ہے جہاں پر عورت یہ شادی کر کے گئی ہے، وہاں اس علاقے کا اگر رواج یہ ہے کہ عام طور پر عموماً ایسا کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا یہ رواج ہے کہ وہ خلوت سے پہلے کچھ نہ کچھ مہر ادا کر دیتے ہیں، اگرچہ سارا نہ ادا کریں بعد میں ادا کریں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پہلے دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا رواج ہے تو اب اس کے اندر یہ والا جو مہر کا وہ حصہ جو خلوت سے پہلے ادا کیا جاتا ہے وہ مہر معجل ہی سمجھا جائے گا، یعنی وہ وہی مہر سمجھا جائے گا کہ جس کو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس علاقے کا رواج ہے۔ اور جب نکاح کیا جاتا ہے تو عورت کے ذہن میں، مرد کے ذہن میں، نکاح کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنا جو ہے یہ پہلے ادا کر دیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر اس کا حکم مہر معجل والا ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر اپنے اس مہر کو حاصل کرنے کے لیے عورت مرد کو جماع سے بھی روک سکتی ہے اور اس کے ساتھ سفر پر جانے سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ اور اگر مہر معجل یعنی میعادی ہے، یعنی ایک مدت مقرر کی گئی تھی کہ یہ ابھی یعنی فی الفور ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ بعد میں جو ہے وہ کسی وقت ادا کر دیا جائے گا، اور یہ میعاد مجہول ہے، یعنی اس میعاد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد ادا کرنا ہے، 3 مہینے کے بعد ادا کرنا ہے، 4 مہینے بعد ادا کرنا ہے، کوئی ایک یعنی یہ تو بیان کیا گیا کہ بعد میں ادا کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کتنے عرصے بعد جو ہے وہ دیا جائے گا، کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ تو اب صاحب بارشی فرماتے ہیں جب بھی فوراً دینا واجب ہے، کیونکہ کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا خاص، لہٰذا فوراً دینا واجب ہے۔ ہاں اگر معجل ہے اور میعاد یہ ٹھہری کہ موت یا طلاق پر وصول کرنے کا حق ہے تو جب تک طلاق یا موت واقع نہ ہو وصول نہیں کر سکتی۔ یہ مدت مقرر کی گئی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ مہر ہوتا ہے اور اس کو بعد میں ادا کرنا ہو تو وہ عموماً طلاق کے وقت جو ہے وہ
لیا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر یہ میعاد مقرر کر دی کہ اگر بالفرض جو ہے یہ شوہر مر جاتا ہے اس وقت یہ لیا جائے گا، یا عورت مر جاتی ہے پھر وقت یہ دیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ وہی اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جو ہے وہ یہ کہا کہ اگر بالفرض مرد طلاق دے گا تو پھر جو ہے یہ حق میں ادا کیا جائے گا، تو اب ایسی صورتحال کے اندر طلاق سے پہلے نہیں لے سکتی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے عموماً ہندوستان میں یہی رائج ہے کہ مہر معجل سے یہی سمجھتے ہیں، یعنی مہر معجل ایسا مہر جو بعد میں ادا کرنا ہو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر بالفرض مرد طلاق دے گا تو طلاق کے وقت یہ والا مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس سے پہلے مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 43، زوجہ نابالغہ ہے تو اس کے باپ یا دادا کو اختیار ہے کہ مہر معجل لینے کے لیے رخصت نہ کریں، یعنی ایسا مہر جو فوراً ادا کرنا تھا اگر مرد ادا نہیں کرتا تو وہ اس مہر کو لینے کے لیے رخصتی روک سکتے ہیں، اور زوجہ خود اپنے کو شوہر کے قبضہ میں نہیں دے سکتی، اور نابالغہ کا مہر معجل لینے سے پہلے صرف باپ یا دادا رخصت کر سکتے ہیں، ان کے سوا اور کسی ولی کو اختیار نہیں کہ رخصت کر دے۔ یعنی مہر معجل لینے کے لیے اگر باپ نے یا دادا نے روکا ہوا ہے تو یہ اختیار انہی کو ہے کہ یہ چاہے اپنے پاس رکھ لیں یا چاہے پھر اس کو رخصت کر دیں۔ ہاں، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ولی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اگر یہ رخصتی نہیں کرتے تو چلو ہم اپنی طرف سے اس کو رخصت کر دیتے ہیں، شوہر کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر ان کو یہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اختیار صرف باپ یا دادا ہی کو ہے۔ مسئلہ نمبر 44، عورت نے جب مہر معجل پا لیا، یعنی ایسا مہر جو فوراً ادا کرنا تھا مرد نے عورت کو ادا کر دیا ہے، عورت نے وصول کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، تو اب شوہر اسے پردیس کو بھی لے جا سکتا ہے، کہیں باہر کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس کہیں اور جانا چاہتا ہے، تو اب چونکہ مہر ادا کر چکا ہے تو لہٰذا اب اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ عورت کو اب انکار کا حق نہیں، اور اگر مہر معجل میں 1 روپیہ بھی باقی ہے تو وطی و سفر سے باز رہ سکتی ہے، یعنی مہر معجل جو مہر فوراً ادا کرنا تھا کچھ ادا کر دیا اور کچھ ابھی باقی ہے، تو جب تک باقی ادا نہیں کرتا، باقی اگر زیادہ ہے پھر تو بدرجہ اولا، اور اگر بالفرض صاحب بارشی فرماتے ہیں اگر 1 روپیہ بھی باقی ہے مہر معجل میں سے وہ اس نے بھی ادا نہیں کیا تو عورت وطی اور سفر سے باز رہ سکتی ہے، وطی سے بھی روک سکتی ہے مرد کو، اور اس کے ساتھ سفر پر جانے سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ یوں ہی اگر عورت کا باپ مع اہل و عیال پردیس کو جانا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی جوان لڑکی کو لے جانا چاہتا ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور شوہر نے مہر معجل ادا نہیں کیا ہے تو لے جا سکتا ہے، اور مہر وصول ہو چکا ہے تو بغیر اجازت شوہر نہیں لے جا سکتا۔ یہ صاحب بارشی نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، مسئلہ نمبر 44 کے تحت، کہ اگر باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا اور بیٹی کا مہر معجل جو مقرر کیا گیا تھا وہ شوہر نے ابھی تک ادا نہیں کیا، تو اس صورتحال کے اندر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور اگر جو ہے وہ مہر معجل ادا کیا جا چکا ہے تو اب جو ہے وہ شوہر کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے جایا جا سکتا۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں اگر مہر معجل کل ادا ہو چکا ہے، صرف 1 درہم باقی ہے تو لے جا سکتا ہے، اور شوہر یہ چاہے کہ جو دیا ہے واپس کر لے تو واپس نہیں لے سکتا، شوہر جو ہے وہ اب جو مہر ادا کر چکا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ مسئلہ نمبر 45، نابالغہ کی رخصت ہو چکی مگر مہر معجل وصول نہیں ہوا ہے تو اس کا ولی روک سکتا ہے اور شوہر کچھ نہیں کر سکتا جب تک مہر معجل ادا نہ کر لے۔ یعنی بالغہ کے اندر بھی یہی، بالغہ کے اندر تو خود اس کو اختیار تھا کہ خود اپنے آپ کو وطی سے روک لے، سفر پر جانے سے روک لے، مرد کے ساتھ نہ جائے، اور اگر نابالغہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا جو ولی ہے وہ اس کو روک سکتا ہے
اور جو ہے وہ مہر معجل جب تک ادا نہیں کرتا مرد بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ مسئلہ نمبر 46، باپ اگر لڑکی کا مہر شوہر سے وصول کرنا چاہے تو اس کی ضرورت نہیں کہ لڑکی بھی وہاں حاضر ہو۔ پھر اگر شوہر لڑکی کے باپ سے رخصت کے لیے کہے اور لڑکی اپنے باپ کے گھر موجود ہو تو رخصت کر دے، اور اگر وہاں نہ ہو اور بھیجنے پر بھی قدرت نہ ہو تو مہر پر قبضہ کرنے کا بھی اسے حق نہیں ہے۔ یہ صورتحال بیان کی کہ مرد نے اپنی بیوی کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے میرے ساتھ بھیج دو، اور لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں موجود ہے۔ اگر تو باپ کے گھر میں موجود ہے تو رخصت کر دے اور مہر جو ہے وہ لے لے، اور اگر وہاں نہیں ہے اور صورتحال بھی ایسی ہے کہ وہ بھیجنے پر قادر بھی نہیں ہے تو ایسی صورتحال کے اندر مہر پر قبضہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر شوہر مہر دینے پر تیار ہے مگر یہ کہتا ہے کہ لڑکی کا باپ لڑکی کو نہیں دے گا، خود لے لے گا، تو قاضی حکم دے گا کہ لڑکی کا باپ ضامن دے کہ مہر لڑکی کے پاس پہنچ جائے گا، اور شوہر کو حکم دے گا کہ مہر ادا کرے۔ یعنی شوہر مہر ادا کر رہا ہے مگر ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی بیان کر رہا ہے، کہتا ہے میں تو ادا کر دوں گا مگر یہ جو حق مہر ہے یہ میری بیوی تک نہیں پہنچے گا، یہ باپ خود لے لے گا۔ تو اب اس صورتحال کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ مہر ہی ادا نہ کرے، روک لے مہر کو، بلکہ قاضی اس کو حکم یہ دے گا کہ تم مہر ادا کرو، اور لڑکی کے باپ سے یہ کہا جائے گا کہ تم ایک ضامن دے دو جو اس چیز کی جو ہے وہ ضمانت دے دے کہ تم یہ والا جو مہر ہے، یہ رقم ہے، یہ اپنی بیٹی تک پہنچا دو گے۔ تو اس صورتحال کے اندر اگر ایسی صورتحال بن جائے گی تو پھر جو ہے وہ مرد حق مہر ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ مسئلہ نمبر 47، مہر معجل یعنی میعادی تھا، یعنی جس کی ایک مدت مقرر کی گئی کہ فلاں وقت میں جائیے ادا کیا جائے گا، اور میعاد پوری ہو گئی، جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ وقت مکمل ہو چکا اور اب مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہے، تو عورت اپنے کو روک سکتی ہے، یعنی وطی نہ کرے، جمع نہ کرے یا پھر سفر پر نہ جائے۔ تو اب جو ہے وہ چونکہ میعاد پوری ہو چکی ہے اور جب میعاد پوری ہوگی تو اب مہر کو ادا کرنا لازم ہو گیا ہے، لہذا اس صورت کے حال کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ یا بعض معجل تھا بعض میعادی، اور میعاد پوری ہو گئی تو عورت اپنے کو روک سکتی ہے، یعنی پورے کا پورا میعادی تھا، وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ پورے کا پورا حق مہر جو ہے وہ بعد میں فلاں تاریخ کو فلاں مہینے کی ادا کیا جائے گا، تب بھی روک سکتی ہے۔ اور اگر بعض جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا اور بعض فوراً ادا کر دیا گیا تھا تو اس صورتحال کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اگر مرد ادا نہیں کرتا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ روک سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 48، اگر مہر معجل یعنی جس کی میعاد موت یا طلاق تھی یا مطلق تھا، مہر معجل تھا یا مہر مطلق تھا، اور طلاق یا موت واقع ہوئی تو اب یہ بھی معجل ہو جائے گا، یعنی طلاق پڑ گئی یا پھر جو ہے وہ فوتگی ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہ والا جو مہر اگرچہ جس وقت نکاح ہوا تھا یہ مقرر شدہ ایک میعاد اس کی مقرر کی گئی تھی، لیکن اب اس کا حکم جو ہے وہ مہر معجل والا ہو جائے گا۔ اور مہر معجل میں کیا ہے کہ فوراً اور فی الحال عورت اس مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ طلاق رجعی ہو، طلاق رجعی دی تب بھی عورت جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے، مگر رجعی میں رجوع کے بعد پھر معجل ہو جائے گا۔ یہ صورتحال جو بیان کی ہے یہاں پر تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیتا ہے، طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے ایسی صریح لفظ کے ساتھ وہ طلاق دے دیتا ہے تو عورت جو ہے وہ اس کے نکاح سے نکل تو جاتی ہے، لیکن طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد چاہے تو وہ عدت کے دوران اپنی اس طلاق سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ کہہ دے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یا عورت کے ساتھ جمع کر لیتا ہے، شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا جو ہے وہ اس طلاق سے رجوع ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ مہر جو ہے وہ مقرر یہ کیا گیا تھا کہ طلاق کے وقت جو ہے وہ مہر کو ادا کیا جائے گا اور مرد نے طلاق دی،
لیکن طلاق دینے کے بعد مرد نے اپنی اس طلاق سے رجوع کر لیا تو وہ مہر جو کہ اب طلاق دینے کی صورت میں ادا کرنا لازم تھا، اب اس نے جب رجوع کر لیا تو رجوع کر لینے کے بعد وہ دوبارہ سے اس کے یعنی وہ پچھلا طلاق والا معاملہ ختم ہو گیا، وہ دوبارہ سے اس کی بیوی بن گئی ہے، تو لہذا اس صورتحال کے اندر وہ والا مہر جو کہ اب فوراً ادا کرنا تھا وہ دوبارہ معجل ہو جائے گا۔ اب اگر دوبارہ مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ اس مہر کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور فرماتے ہیں اور اگر مہر منجم ہے یعنی قسط با قسط وصول کرے گی اور طلاق ہوئی تو اب بھی قسط ہی کے ساتھ لے گی، یعنی یہ کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا، جس طرح یوں سمجھ لیں ماہانہ قسط کر لی جاتی ہے یا 2 مہینے کے بعد قسط کر لی جاتی ہے کہ 2 مہینے کے بعد اتنا ادا کیا جائے گا، تو اب جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اب بھی جو ہے وہ اپنا جو مہر ہے وہ قسط ہی کے حساب سے وصول کرے گی۔ یہاں پر مزید تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ سماعت فرما لیں کہ یہاں ہم نے مسئلہ نمبر 48 کے تحت یہ پڑھا ہے کہ اگرچہ طلاق رجعی ہو مگر رجعی میں رجوع کے بعد پھر معجل ہو جائے گا، یعنی مرد نے طلاق دی اور مہر ایسا تھا جو کہ طلاق کے وقت ادا کرنا تھا، اور طلاق کے وقت اب مرد نے جب طلاق دی ہے تو مہر ادا کرنا ہے، لیکن وہ اپنی اس طلاق سے رجوع کر لیتا ہے، تو یہاں صاحب بہار شریعت نے جو یہاں پر یہ نقل کیا گیا ہے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ رجوع کے بعد پھر معجل ہو جائے گا، یعنی طلاق ختم ہو گئی، نئے سرے سے اس کی بیوی بن گئی ہے، اب دوبارہ جو ہے وہ مہر جو فوراً ادا کرنا تھا وہ فوراً ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ دوبارہ سے معجل یعنی آئندہ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس وقت اس کا مطالبہ ہوگا۔ یہ بہار شریعت کے تقریباً تمام نسخوں میں یہی عبارت مذکور ہے اور یہی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو حوالہ دیا گیا ہے بہار شریعت کے اندر وہ عالمگیری اور رد المختار کا حوالہ ہے، جبکہ عالمگیر رد المختار کی جو اصل کتابیں ہیں ان کے اندر جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رجوع کے بعد پھر معجل نہیں ہوگا، یعنی یہاں جو حوالہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ جب اس کو ملایا جائے تو وہاں مسئلہ جو ہے اس کے برعکس لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ معجل نہیں ہوگا اور جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہاں مطلب کتابیں چھپی ہیں بہار شریعت یہ عام طور پر ان میں یہی عبارت ہے، تو یہ غالباً جو ہے وہ یہ کتابت کی غلطی ہے، لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، چونکہ عالمگیری رد المختار میں اس کے برعکس لکھا ہے، تو یہ ایک تھوڑی سی وضاحت تھی، اس کو جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ مسئلہ نمبر 49، مہر معجل لینے کے لیے عورت اگر وطی سے انکار کرے تو اس کی وجہ سے نفقہ ساقط نہ ہوگا، اور اس صورت میں بلا اجازت شوہر کے گھر سے باہر بلکہ سفر میں بھی جا سکتی ہے، جبکہ ضرورت سے ہو، یعنی مرد نے نکاح کرتے وقت جو مہر مقرر کیا تھا وہ مہر فوراً ادا کرنا تھا، جماع سے پہلے ادا کرنا تھا، مگر مرد نے ادا نہیں کیا، تو اب اس صورتحال کے اندر چونکہ عورت مرد ہی کے گھر میں ہے، اسی کے پاس رہ رہی ہے، تو اب اپنے اس مہر کو لینے کے لیے وہ اپنے آپ کو وطی سے روک سکتی ہے، سفر پر جانے سے مرد کے ساتھ انکار کر سکتی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت کی نافرمانی جان کر مرد یہ کہے کہ میں اس کو نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، یہ جو ہے وہ جماع کرنے سے روکتی ہے یا یہ صورتحال ہے، تو اس صورتحال کے اندر نفقہ ساقط نہیں ہوگا بلکہ نفقہ مرد کو دینا ہی ہوگا۔ ہاں ایسی صورتحال کے اندر عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، ہاں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جب چاہے جس وقت جائے جدھر چاہے بغیر ضرورت کے بھی جائے، بلکہ فرمایا کہ جب کہ ضرورت سے ہو، ضرورت کے تحت جب وہ جا سکتی ہے، جب تک مرد جو ہے وہ مہر ادا نہیں کرتا تو اب جا سکتی ہے، اور اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے بھی بلا اجازت جا سکتی ہے، مرد کی اجازت لیے بغیر وہ اپنے میکے جا سکتی ہے، اور جب مہر وصول کر لیا، مہر لے لیا ہے تو اب بلا اجازت نہیں جا سکتی، مگر صرف ماں باپ کی ملاقات کو ہر ہفتے میں ایک بار دن بھر کے لیے جا سکتی ہے، یعنی اپنے والدین سے ملاقات کے لیے ہر ہفتے میں ایک بار جب پورے دن کے لیے وہ اپنے میکے جا سکتی ہے، اور محارم کے یہاں، محارم سے مراد کیا ہے
یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے وہ محارم کہلاتے ہیں۔ ان کے ہاں سال بھر میں ایک بار اور محارم کے سوا اور رشتہ داروں یا غیروں کے یہاں غمی یا شادی کی کسی تقریب میں نہیں جا سکتی، نہ شوہر ان موقعوں پر جانے کی اجازت دے، اگر اجازت دی تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ مہر میں اختلاف کی صورتیں۔ مہر جو بیان کیا گیا اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو اختلاف کی صورتیں ہیں یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں مسئلہ نمبر 50 کے تحت۔ فرماتے ہیں کہ مہر میں اختلاف ہو تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس مہر میں اختلاف ہوا، ایک کہتا ہے مہر بندہ تھا، دوسرا کہتا ہے نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہیں آیا۔ مہر بندہ تھا سے مراد یعنی مہر کا ذکر ہوا تھا اور مہر مقرر کیا گیا تھا، ایک یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے نہیں مہر کا ذکر نہیں ہوا۔ تو جو کہتا ہے بندہ تھا یعنی نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا، گواہ پیش کرے، نہ پیش کر سکے تو انکار کرنے والے کو حلف دیا جائے۔ حلف یعنی قسم، اسے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ گواہ پیش نہیں کر سکا اور تم یہ کہتے ہو کہ نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، لہذا تم قسم اٹھا دو۔ اگر وہ حلف یعنی قسم اٹھانے سے انکار کرے تو مدعی کا دعویٰ ثابت اور حلف اٹھا لے تو مہر مثل واجب ہوگا۔ مدعی یعنی وہ جو دعویٰ کرنے والا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، اگر تو وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ بات اس کی جو ہے وہ مان لی جائے گی، اور اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو پھر اس کے صورتحال میں جو دوسرا آدمی ہے اس کی بات ثابت ہو جائے گی، اور اگر حلف اٹھا لے تو مہر مثل واجب ہوگا۔ یعنی وہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اس قسم کے ساتھ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نکاح کے وقت واقع ہی مہر کا ذکر نہیں ہوا تھا، تو اب اس صورتحال کے اندر جو مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا تو مہر مثل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی جب کہ نکاح باقی ہو یا خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہو، اور اگر خلوت سے پہلے طلاق ہوئی تو کپڑے کا جوڑا واجب ہوگا، جیسا کہ اس کی تحت ہم پیچھے جو ہے وہ سن چکے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ مقدار میں اختلاف ہو، تو اگر مہر مثل اتنا ہے جتنا عورت بتاتی ہے یا زائد تو عورت کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے۔ یعنی پچھلی صورت کے اندر تو یہ تھا کہ مہر ہی میں اختلاف تھا، ایک نے کہا کہ بھئی مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، دوسرے کہا نہیں بھئی مہر مقرر کیا گیا تھا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ نفس مہر میں تو اختلاف نہیں، مہر تو ہوا، لیکن اس چیز میں اختلاف ہے کہ مہر کتنا ہوا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر مہر مثل اتنا ہے جتنا عورت بتاتی ہے یا زائد تو عورت کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے، اور اگر مہر مثل شوہر کے کہنے کے مطابق ہے یا کم تو قسم کے ساتھ شوہر کی بات مانی جائے۔ یعنی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا مہر مثل اتنا ہے یا پھر اس سے زائد ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ عورت کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی، عورت اپنی بات پر قسم اٹھا دے تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور اگر مہر مثل شوہر کے کہنے کے مطابق ہے یا کم تو قسم کے ساتھ شوہر کی بات مان لی جائے گی، اور اگر کسی نے گواہ پیش کیے تو اس کا قول مانا جائے۔ مرد گواہ پیش کر دیتا ہے یا عورت گواہ پیش کر دیتی ہے تو جو گواہ پیش کرے گا پھر اس صورت میں اسی کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی۔ مہر مثل کچھ بھی ہو تو اگر دونوں نے پیش کیے، یہ پچھلی صورت کے ساتھ ہے کہ اگر کسی نے گواہ پیش کیے تو اس کا قول مانا جائے، مہر مثل کچھ بھی ہو۔ تو اگر دونوں نے پیش کیے تو جس کا قول مہر مثل کے خلاف ہے اس کے گواہ مقبول ہیں، اور اگر مہر مثل دونوں داموں کے درمیان ہے، اب یہ صورتحال صاحب بارِ شریعہ جائیے تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں، زوج کا دعویٰ 1000 کا ہے اور عورت کا 2000 کا، اور مہر مثل 1500 ہے، تو دونوں کو قسم دیں گے، جو قسم کھا جائے اس کا قول معتبر ہے۔ یعنی مرد یہ کہتا ہے 1000 ہے، عورت کہتی ہے 2000 ہے، اور مہر مثل کو اگر دیکھا جائے تو 1500 مہر مثل بنتا ہے، تو اب دونوں کو، مرد کو بھی کہا جائے گا قسم کھاؤ اور عورت کو بھی کہا جائے گا قسم کھاؤ، تو جو قسم کھائے گا
اسی کا قول جو ہے وہ معتبر ہے، یا جو گواہ پیش کرے گا اس کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ مرد اگر اپنے دعوے پر، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 1000 مہر مقرر ہوا تھا، اگر وہ اس بات پر اپنے گواہ پیش کر دیتا ہے تو اس صورت میں اسی کی بات مان لی جائے گی۔ اور اگر عورت جو ہے وہ اپنے دعوے پر، اس نے کہا تھا کہ 2000 ہے، عورت اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کر دیتی ہے تو اس کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ اور اگر دونوں قسم کھا جائیں یا دونوں گواہ پیش کریں، مرد بھی گواہ پیش کر دیتا ہے، عورت بھی گواہ پیش کر دیتی ہے، اور یا دونوں قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر فرمایا مہر مثل پر فیصلہ ہوگا، نہ 1000 مرد کا نہ 2000 عورت کے، بلکہ جو مہر مثل ہے اسی پر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔